تصور کریں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں آپ کا دشمن آپ کو دیکھ سکتا ہے مگر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ دشمن جو دیواروں کے آر پار گزر سکتا ہے، جو آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور جو صدیوں سے انسان کی بربادی کی قسم کھائی بیٹھا ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ڈھال، کوئی ایسا ہتھیار ہے جو اس اندیکھے حملے کو روک سکے؟ تاریخی اسلام میں ایک ایسا راز چھپا ہے، ایک ایسی کوڈ جو اگر آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے تو کائنات کی سب سے بڑی شیطانی طاقتیں بھی آپ کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو عرش الہی کے خزانوں سے اتارے گئے۔ آج ہم اس عظیم آیت کی حقیقت جانیں گے جو جنت اور آپ کے درمیان کھڑی ہے۔ وہ کون سا راز تھا جو شیطان نے خود مجبور ہو کر ایک صحابی کو بتایا، اور روزانہ اسے صرف 7 مرتبہ پڑھ لینے سے آپ کی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں کو محفوظ کرنے والی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقصیٰ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ دین کی ہر نئی، مستند اور دلچسپ معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ دوستو، قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیات ہیں۔ ہر آیت نور ہے، ہر آیت ہدایت ہے، لیکن صحیح احادیث بتاتے ہیں کہ ان ہزاروں آیات میں ایک آیت ایسی ہے جسے سید الآیات یعنی تمام آیتوں کا سردار کہا گیا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ آخر اس آیت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے قرآن کی چوٹی، پیک کہا گیا ہے؟ اس کا جواب الفاظ میں نہیں بلکہ اس ذات کی عظمت میں ہے جس کا ذکر اس میں ہوا ہے۔ یہ آیت اللہ کی شان، اس کی بادشاہت اور اس کی اس کرسی کا ذکر کرتی ہے جو زمین اور آسمانوں پر حاوی ہے۔ لیکن اس آیت کی طاقت کا اصلی اندازہ لگانے کے لیے ہمیں تاریخ کے جھروکھوں میں جھانکنا ہوگا۔ ہمیں 1400 سال پیچھے مدینہ کی ان گلیوں میں جانا ہوگا جہاں ایک صحابی کا سامنا ایک پر اسرار دشمن سے ہوا۔ آیت الکرسی کی فضیلت سمجھنے سے پہلے ہمیں کرسی کا مفہوم سمجھنا ہوگا۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ کائنات کے سامنے ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک کھلے صحرا میں ایک لوہے کا چھلا پڑا ہوا ہو۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، یہ ساری کائنات، یہ کہکشائیں، یہ نظام شمسی اللہ کی کرسی کے سامنے صرف ایک چھلے کی مانند ہے۔ تو پھر عرش الہی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جو کرسی سے بھی بڑا ہے، اور اس رب کی شان کیا ہوگی جو اس سب کا مالک ہے۔ جب ایک مومن آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس عظیم الشان بادشاہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کی ہر مصیبت، ہر جادو اور ہر شیطانی طاقت بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس مشہور واقعے میں ملتا ہے جہاں شیطان نے خود اپنی ہار مان لی۔ منظر مدینہ منورہ کا ہے۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ تھا اور صدقہ فطر کا غلہ جمع کیا گیا تھا۔ یہ مال غریبوں کی امانت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس مال کی حفاظت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ پوری مستعدی سے پہرا دے رہے تھے۔ ہوا کی سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ اچانک اندھیرے میں انہیں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی تھا جو چپکے سے غلے کے ڈھیر میں سے کھجورے چرا رہا تھا اور اپنی چادر میں بھر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً لپک کر اسے پکڑ لیا۔ وہ ایک کمزور، بوڑھا اور بکھرے ہوئے بالوں والا شخص لگ رہا تھا۔ جب ابو ہریرہ نے اسے پکڑا تو وہ گڑ گڑانے لگا۔ اس نے کہا، میں بہت غریب ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں مجبور ہوں، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل نرم پڑ گیا۔ آخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی تھے۔ انہوں نے اس کی غربت اور بھوک پر ترس کھایا اور اسے چھوڑ دیا۔
لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی عطا سے سب جانتے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے حیران ہو کر سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے اپنی غربت کا واسطہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ اللہ کے نبی کی پیش گوئی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ آج رات پھر کوئی آئے گا۔ وہ پہلے سے زیادہ ہوشیار تھے، ان کی نظر ٹکی ہوئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر ہوا اور وہی ہوا، وہ شخص پھر آیا اور تیزی سے اناج چرانے لگا۔ ابو ہریرہ نے اسے پھر پکڑا، اس نے پھر وہی رونا رویا، وہی غربت، وہی بچوں کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ پھر جذباتی ہو گئے، انسانی ہمدردی غالب آ گئی اور انہوں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا اور فرمایا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب تیسری رات تھی، ٹینشن اپنے عروج پر تھی۔ یہ عام چور نہیں تھا، اس بار حضرت ابو ہریرہ نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے نہیں چھوڑنا۔ جیسے ہی وہ چور آیا اور مال اٹھانے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے اسے دبوچ لیا۔ اس بار گرفت مضبوط تھی۔ انہوں نے سختی سے کہا، آج تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور اللہ کے نبی کے پاس پیش کر کے ہی دم لوں گا۔ تو 3 بار وعدہ خلافی کر چکا ہے۔ یہاں اس چور نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے ایک ایسی پیشکش کی جس نے تاریخ بدل دی۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم انہیں پڑھ لو تو اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ علم کے شوقین تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سا راز ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کی طرف سے ایک نگہبان تم پر مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس پھٹک بھی نہیں سکے گا۔ ابو ہریرہ نے اسے جانے دیا، انہیں لگا کہ شاید یہ کوئی بڑی حکمت کی بات ہے۔ صبح جب دربار رسالت میں یہ واقعہ سنایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارا مقابلہ کس سے تھا؟ ابو ہریرہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ ذرا سوچئے، شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ خود اپنی زبان سے بتا رہا ہے کہ مجھے روکنے کا واحد طریقہ آیت الکرسی ہے۔ یہ ہے اس آیت کی طاقت۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں رات کو آیت الکرسی پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوئی، لیکن ہم نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ 7 کا فگر کہاں سے آیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں۔ نسائی کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مطلب یہ کہ جس لمحے اس شخص کی روح قبض ہوگی، اس کا اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ یہ ہو گئیں 5 مرتبہ، اور باقی 2 مرتبہ، ایک بار صبح کے وقت اور ایک بار شام یا رات سونے سے پہلے۔ ترمذی کی روایت کے مطابق جو صبح اسے پڑھے گا وہ شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ تو حساب سیدھا ہے، 5 بار نمازوں کے بعد یعنی جنت کی ضمانت، ایک بار صبح یعنی دن بھر کی حفاظت، ایک بار رات یعنی رات بھر کی حفاظت، کل ملا کر صرف 7 مرتبہ۔ یہ صرف چند منٹس کا عمل ہے، مشکل سے 1 منٹ لگتا ہے ایک بار پڑھنے میں، لیکن اس کا بدلہ ہمیشہ کی بادشاہت اور اللہ کی ذاتی حفاظت۔ کیا ہم اپنی زندگی کا اتنا سا وقت اس عظیم تحفے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سیکیورٹی کیمرے لگاتے ہیں، گارڈز رکھتے ہیں، انشورنس کراتے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں، لیکن ہم اس روحانی سیکیورٹی کو بھول جاتے ہیں جو مفت بھی ہے اور سب سے زیادہ مضبوط بھی۔ آیت الکرسی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ سب کو تھامے ہوئے ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکارتے ہیں جو کبھی نہیں سوتی جبکہ دنیا سو جاتی ہے۔ آج سے بلکہ ابھی سے یہ عہد کریں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ آیت الکرسی کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور کریں۔
जब घर से निकलें आयतुल कुर्सी पढ़ें, जब सोने लगें आयतुल कुर्सी पढ़ें और हर नमाज के बाद इसे पढ़ना कभी ना भूलें। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर की हिफाजत के लिए इस अजीम तोहफे को थाम लें, क्योंकि जब अल्लाह की कुर्सी का साया आपके सर पर हो तो दुनिया का कोई खौफ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको आज की ये कोशिश पसंद आई हो तो अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और सदका जारिया की नीयत से दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।